السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ماں باپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کمنٹ باکس میں اور اسی طرح ای میل بھی کچھ موصول ہوئے ہیں اور پرسنل میں بھی ایک دو ساتھیوں نے کہا ہے کہ اصطلاحات ضروریہ جیسے فرض، واجب، سنت اور مستحب، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی اور مباح وغیرہ، ان کی شرعی کیا حیثیت ہے یہ بیان کر دیں، تاکہ جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس کے اندر اس کو پھر اصطلاحات ضروریہ کا عنوان دیا گیا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے فرض، پھر واجب، پھر سنت، پھر مستحب، اور اسی طرح مباح، اور ادھر سے حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے فرض کی کیا حیثیت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ فرض کی حیثیت یہ ہے کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا بغیر عذر چھوڑنے والا یہ فاسق ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور پھر فرض کے آگے 2 قسمیں بنتی ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جو ہر ایک آدمی پر فرض ہوتا ہے، اگر وہ خود اس کو ادا کرے گا تو ادا ہوگا، ورنہ ادا نہیں ہوگا، یعنی دوسرا اس کی طرف سے بھی ادا نہیں کر سکتا، تو یہ فرض عین ہے۔ اس کے اندر جیسے 5 وقت کی نماز ہو گئی اور جمعہ کی نماز وغیرہ، یہ اس کے اندر داخل ہیں۔ اور دوسری قسم یہ ہے فرض کی کہ فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر بعض لوگ ادا کر دیں تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، تو اگر بعض لوگ اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ ادا ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی بھی ادا نہ کرے، فرض کفایہ کو کوئی ایک آدمی بھی ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے واجب۔ واجب جو ہوتا ہے یہ دلیل ضنی سے ثابت ہوتا ہے۔ دلیل ضنی جو دلیل قطعی ہوتی ہے، یہ یعنی پختہ دلیل ہوتی ہے، یہ اصطلاح شرعی ہے۔ آپ لوگ اتنا ہی یاد رکھیں کہ یہ جو دلیل قطعی ہوتی ہے یعنی قطعی ہوتی ہے، پختہ دلیل ہوتی ہے، اور جو دلیل ضنی ہوتی ہے وہ اس کا درجہ تھوڑا کم ہوتا ہے پختگی میں۔ تو یہ جو واجب ہوتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو دلیل ضنی سے ثابت ہو، اور اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا فاسق کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا، اور بغیر عذر کے چھوڑنے والا بھی فاسق کہلائے گا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے اندر جیسے نماز وتر وغیرہ ہو گئے، یہ اس کے اندر داخل ہیں، یعنی اس کو چھوڑنے والا جو ہے وہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سنت۔ سنت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس فعل کو کیا ہو۔ اب آگے اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کے ساتھ کیا ہو اور بغیر عذر کے اس کو چھوڑا نہ ہو، ہاں کبھی کبھی چھوٹ جائے تو اور بات ہے۔ اور اس سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا یہ ملامت کا مستحق ہوگا اور اسی طرح عذاب کا بھی مستحق ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ اور سنت کی دوسری قسم ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ یہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دوام کے ساتھ نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کبھی اس کو بغیر عذر کے چھوڑ بھی دیتے ہوں، تو اس سنت کو زندہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر ہے مستحب۔ مستحب کے اندر یہ ہے کہ جس فعل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دوام کے ساتھ نہ کیا ہو، یعنی کبھی کبھی اس کو کیا ہو، تو اس کے کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا اور ملامت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں مندوب بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح نفل بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو تطوع بھی کہا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے حرام۔
حرام اس فعل کو کہتے ہیں جو ممنوع ہو، جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور اس کو کرنے والا یعنی حرام فعل کو وجود میں لانے والا، اس کو کرنے والا وہ عذاب کا مستحق ہوگا، اور اس کی حرمت کا منکر یعنی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جو فعل جس کو شریعت نے حرام کہا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کی حرمت کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کے انکار کرنے والا فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بغیر عذر اس فعل کا موجد ہوتا ہے، اس فعل کو اگر کرتا ہے تو وہ بھی فاسق کہلائے گا۔ اور ساتویں نمبر پر ہے کہ جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور کرنے میں گناہ نہ ہو، یعنی اس کا افضل یہ ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے، البتہ افضلیت سے پھر رہ جائے گا، یعنی افضل یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے جو مکروہ تنزیہی ہے۔ اور آخری اور نمبر 8 یہ ہے کہ جس کے نہ کرنے میں ثواب ہو اور نہ ہی کرنے میں ثواب ہو، اس کو کہتے ہیں مباح فعل۔ مباح فعل جیسے شکار ہے، اس کی شریعت کے اندر جواز ہے، یعنی اس کی اجازت ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ اندر گناہ بھی نہیں ہے اور اسی طرح ثواب بھی نہیں ہے، تو یہ مباح چیزیں ہیں، تو مباح کے اندر نہ کرنے میں ثواب ہے نہ کرنے میں۔ تو اب یہ ہم نے اصطلاحات ضروریہ پڑھی ہیں، یعنی جس کے اندر فرائض، واجب اور سنت کی ہمیں حیثیت معلوم ہوئی ہے کہ جب شریعت یہ حکم لگاتی ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، مباح ہے، تو اس وقت اس فعل کی کیا اس کی حرمت کس درجے کی ہوگی، اور اگر وہ اس کی علت جو ہے وہ کس درجے کی ہوگی، اور اس کا منکر کافر ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آپ نے آج سیکھ لی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔